سورہ الانعام مکی صورت ہے اور آس کا مرکزی مضمون توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنی پہچان کراتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ زمین و آسمان، رات و دن، سورج، چاند، ستارے، جانور، پودے اور انسان کی اپنی تخلیق سب ایک ہی خالق کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ واضح فرماتا ہے کہ اگر انسان غور و فکر کرے تو اسے خود سمجھ آ جائے کہ اس پوری کائنات کا نظام کسی ایک زبردست حکمت والے رب کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس صورت میں مشرکین کے عقائد کی مضبوط تردید کی گئی ہے۔ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، کبھی جنات کو الہی طاقتیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ اس کی قدرت ہر چیز پر مکمل ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی۔ سورہ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، جہاں وہ ستارے، چاند اور سورج کو دیکھ کر اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ یہ سب غروب ہو جانے والی چیزیں ہیں، لہذا خدا نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ اعلان کرتے ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس ہستی کے حوالے کر دیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس واقعے کے ذریعے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ سچا ایمان عقل، فطرت اور غور و فکر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، نہ کہ اندھی تقلید سے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں انسان کی ناشکری اور نافرمانی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ انسان مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن جیسے ہی مشکل دور ہو جاتی ہے دوبارہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اس رویے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے، شکر ادا کرے اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ سورہ الانعام میں حلال و حرام کے اصول بھی واضح کیے گئے ہیں۔ اس دور کے مشرک لوگ اپنی طرف سے جانوروں کو حرام قرار دے لیتے تھے، کچھ کو دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور کچھ کو عورتوں کے لیے حرام اور مردوں کے لیے حلال کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سب کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق دین کے احکام بنائے۔ اس صورت میں والدین کے حقوق، ناحق قتل کی حرمت، یتیموں کے مال کی حفاظت، ناپ تول میں انصاف اور سچ بولنے جیسے بنیادی اخلاقی اصول بھی بیان کیے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو شخص اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلے گا وہ بھٹک جائے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ آخر میں یہ حقیقت بار بار ذہن نشین کروائی گئی ہے کہ رسول کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، کسی کو زبردستی ہدایت پر لانا ان کے اختیار میں نہیں۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص حق کو قبول کرے گا وہ فائدے میں رہے گا اور جو انکار کرے گا وہ خود اپنے ہی لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ سورہ الانعام ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد ایک اللہ کی عبادت، اس پر مکمل بھروسہ اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ اسی میں نجات اور کامیابی ہے۔